سنتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى في مقام آخر: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب المرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ میں نے پیغمبر دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک چھوٹا سا پہلو پیش کیا. ارادہ تو دوسری اہم باتیں پیش کرنے کا تھا، لیکن موضوع جہاں گیا وہاں میں چلا گیا. اس جمعہ بھی ارادہ یہی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات کروں، لیکن موقع بہت نازک ہے، اس لیے میں نے سیرت ہی کا ایک پہلو دوسرے رخ سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اور مجھے بار بار یہ بات پیش کرنا پڑتا ہے کہ دین کی جو بھی بات ہوگی وہ سیرت ہی کی بات ہوگی، اور سیرت کی جو بھی بات ہوگی وہ دین ہی کی بات ہوگی. اور اس بات کو اہل علم حضرات اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، اور جن کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے یا علم ہی نہیں ہوتا وہ حضرات اس بات کو ہرگز سمجھ نہیں سکتے. اس لیے کہ قرآن، حدیث، نبی کی سیرت، صحابہ کی سیرت، یہ تمام چیزیں مل کر دین بنتا ہے. اور اسلام کے جتنے موضوعات ہیں، عنوانات ہیں، ہر عنوان کی جو بات ہوگی وہ دین ہی کی بات ہوگی. مسائل سے تعلق رکھنے والی باتیں ہوں کہ فضائل سے تعلق رکھنے والی باتیں ہوں، تمام باتیں دین کی ہوتی ہیں. لیکن کچھ لوگوں نے دین کو اتنا مختصر اور اتنا محدود کر دیا، ان کے نزدیک 2-3 باتوں کے علاوہ کوئی اور بات دین کی ہے ہی نہیں. چنانچہ ابھی میں مہاراشٹر کے سفر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں. سانگلی میرج گیا تھا. آپ کو سن کر ہنسی بھی آئے گی، تعجب بھی ہوگا. ایک جگہ پر بہت شاندار اجلاس رہا، کثیر تعداد میں علماء رہے، اور جب عاجز کی بات کا وقت آیا تقریباً 1 گھنٹہ 50 منٹ تک سیرت پر بات ہوئی. کڑاکے کی سردی رہی، میں بھی بیٹھا رہا، مجمع بھی بیٹھا رہا. زبی بھائی جو ہمارے کیسٹ والے ہیں ان سے پوچھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ جلسہ مکمل ہوا، کامیاب ہوا. جلسے کے بعد کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک صاحب آ کر کہنے لگے کہ حضرت آپ نے دین کی بات نہیں کی. مجھے تو ہنسی آ گئی. میں نے کہا کہ بھائی
یہ 1 گھنٹہ 50 منٹ جو بات ہوئی یہ کون سی بات ہے؟ جس میں داڑھی پر بات ہوئی تو 100 سے زیادہ نوجوانوں نے داڑھی رکھنے کا وعدہ کیا. یہ دین نہیں ہے. نبی کی محبت پر بات ہوگی, شرم اور حیا پر بات ہوگی. یہ دین نہیں ہے. دین کو محدود کرنے کی اجازت کسی کو نہیں, اور دین جو سمجھے وہ حضرات علماء کرام نے سمجھا. نماز ہی کا نام دین نہیں, روزے کا نام دین نہیں, زکوٰۃ کا نام دین نہیں, حج کا نام دین نہیں, بلکہ نماز, روزہ, زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ پیغمبر نے جو دین لے کر آئے, ماں کی گود سے لے کر قبر کے گڑھے تک, خدا وحدہ لا شریک کی قسم, یہ تمام باتیں دین کی باتیں. فرائض دین ہے, واجبات دین ہے, سنتیں دین ہے, مستحبات دین ہے, حرام سے بچنا دین ہے, مکروہات سے بچنا دین ہے, منہیات سے بچنا دین ہے. تو غرض میں اس تفصیل پہ جانا نہیں چاہتا کہ جو بھی عنوان ہے وہ دین کا عنوان ہے, جو بھی عنوان ہے وہ سیرت کا عنوان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین, آخری پیغمبر, آپ کے بعد 1450 سال کا عرصہ گزر گیا, اب تک کوئی نبی نہیں آیا اور آئے گا بھی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, وہ مستقل نبی بن کر نہیں آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس لیے وہ زمین سے زندہ اٹھا لیے گئے, اللہ تعالیٰ پھر اس لیے ان کو زمین میں بھیجے گا. ان کی دعا قبول ہوئی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی جو خواہش تھی, وہ خواہش اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قبول کیا, ان کی دعا قبول کیا, اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجیں گے. وہ مستقل نبی بن کر اپنی نبوت اور اپنی شریعت لے کر نہیں آئیں گے, ذات میں نبی تو رہیں گے, لیکن دنیا میں آنے کے بعد ان کو حضور کی امتی بھی بننے کا اعزاز ملے گا. آخری نبی بھیجا, بنا کر بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورا دین دے کر بھیج دیا, پورا نظام دے کر بھیج دیا, پورا نصاب دے کر بھیج دیا. کب؟ آج سے 1450 سال پہلے, اور اتنا کامل بنا کر بھیجا کہ قرآن پاک میں ایک آیت ایسی ہے جس کے بارے میں مفسرین و محدثین و صوفیہ و اولیاء فرماتے ہیں, اس شان والی آیت دوسری آسمانی کسی کتاب میں نہیں ہے. تورات کی آیتیں بھی تھی, زبور کی آیتیں بھی تھی, انجیل کی آیتیں بھی تھی, لیکن کسی کتاب کے اندر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, ایسی آیت کسی قرآن کسی کتاب میں نازل نہیں ہوئی. اسی لیے اسلام کے اور کفر کے خلاف میں مناظرے ہوئے, اسلام اور عیسائیت کے درمیان مناظرے ہوئے, اسلام اور یہودیت کے درمیان مناظرے ہوئے, لیکن اسلام ہمیشہ کامیاب ہوا. ایک ہی سوال کیا, حضرت موسیٰ کو تم مانتے ہو, موسیٰ کے بعد کسی اور نبی کو نہیں مانتے, چلو مان لیں, لیکن یہ بتاؤ کہ موسیٰ نے یہ کہا اپنی زندگی میں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ یہودی خود اس سوال پر خاموش ہو جاتے ہیں. عیسائیوں کو پوچھا گیا, تم عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہو,
عیسیٰ کے بعد کسی نبی کو نہیں مانتے، ذرا بتا دو کہ عیسیٰ کا کوئی ایک جملہ ایسا بتا دو کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ کہے ہو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو عیسائی بھی جواب نہیں دے سکتے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں، ہمارے پاس قرآن کی آیت بھی ہے اور ہمارے پاس نبی کے فرامین بھی ہے، نبی کے احادیث بھی ہے۔ ہمارا نبی آیا دنیا کے اندر تو یہ اعلان لے کر آیا، آدم آئے تو یہ اعلان لے کر آئے کہ میرے بعد انبیاء آنے والے ہیں، نوح آئے تو یہ اعلان لے کر آئے کہ میرے بعد انبیاء آنے والے ہیں، شیز آئے تو یہ اعلان لے کر آئے کہ میرے پاس انبیاء آنے والے ہیں۔ ابراہیم نے بھی یہ کہا کہ میرے بعد انبیاء آنے والے ہیں، اسماعیل نے بھی یہ کہا کہ میرے بعد انبیاء آنے والے ہیں، موسیٰ نے بھی یہ کہا کہ میرے بعد انبیاء آنے والے ہیں، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ قرآن کی آیت بن گئی کہ میرے بعد ایک ایسا نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ 1,20,000 پر 3,990 پر 9 نبیوں میں کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ حتیٰ کہ اس بات کو یہودی بھی مانتے ہیں، اس بات کو عیسائی بھی مانتے ہیں، اس بات کو ہر نبی کی امت مانتی ہے۔ لیکن میرے آقا، آپ کے آقا، کائنات کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو یہ کہتے ہوئے آئے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کب تک؟ قیامت تک۔ آقا نے مثال دی، ایک آدمی گھر بنایا، در و دیوار مکمل ہو گئے، اب گھر کی تکمیل صرف ایک اینٹ پر ہے، وہ اینٹ رکھ دیں گے تو گھر مکمل ہو جائے گا۔ آقا نے فرمایا کہ نبوت کی اس عمارت کا آخری اینٹ میں ہو، نبوت کی اس عمارت کی آخری اینٹ میں ہو، مجھ سے نبوت کی عمارت مکمل ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ کسی ماں کے پیٹ سے کسی نبی کو بھیجے گا نہیں، کسی باپ کے صلب سے کسی نبی کو بھیجے گا نہیں، میرے سے نبوت مکمل۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بہت گہرائی کی باتیں آج میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے ایک پیغام آپ کو دینا ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول سے سوال کریں محبت کے ساتھ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، کیا دلیل ہے؟ پوچھنا پڑتا ہے کہ نہیں پوچھنا؟ محبت سے سوال کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک اعتراض کے طور پر سوال کرنا، ایک علم کو معلوم کرنے کے لیے سوال کرنا۔ سوال میں فرق ہوتا ہے، سوال میں فرق ہوتا ہے۔ کسی کو نہ ماننے کی نیت سے سوال کرنا، کسی کو ماننے کی نیت سے سوال کرنا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی کیسے؟ کئی جوابات ہیں، ایک جواب خود قرآن دیتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے محمد، تم لڑکوں میں سے، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہو سکتے، تم اللہ کے آخری بھیجے گئے پیغمبر ہو۔ مولانا مفتی
شفیع صاحب پاکستانی مفسر قرآن فرماتے ہیں یہ آیت بھی نبی کی خصوصیات میں سے ہے، اس لیے کہ آدم کو خاتم النبیین کا خطاب نہیں ملا، حضرت عیسیٰ کو خاتم النبیین کا خطاب نہیں ملا، حضرت موسیٰ کو خاتم النبیین کا خطاب نہیں ملا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا خطاب ملا۔ یہ پہلی دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے، خاتم النبیین ہونے کے، کہ خود قرآن کہتا ہے جب اللہ کہہ دیتا ہے تو پھر وہ آخری بات بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ دیا کہ یہ میرا نبی آخری نبی ہے، نبیوں کو بھیجنے والا میں ہوں، میں خود اس کے بعد کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجوں گا، تو پھر دنیا میں کون ایسا آدمی ہے جو نبی بن کر آئے؟ یہ پہلی دلیل ہے۔ دوسری دلیل، نبی کی ضرورت پیش آتی کیوں؟ دین کا کوئی شعبہ باقی ہو تو اس شعبے کو مکمل کرنے کے لیے نبی کی ضرورت پیش آتی ہے، اور پیغمبر دنیا میں آئے تو ایسا کامل دین لائے کہ دین کا کوئی شعبہ باقی نہیں ہے۔ ایک انسان کو اور ایک مسلمان کو، پہلے ایک انسان کو بعد میں ایک مسلمان کو، ماں کے پیٹ سے لے کر خبر کے گڑے تک اس کی زندگی کے جتنے مسئلے آئیں گے ہر مسئلے کا جواب میرے نبی کی شریعت میں مل جائے گا۔ کرنا ہو تو کیا کرنا، نہیں کرنا تو کیا نہیں کرنا، کھانا ہو تو کیا کھانا، نہیں کھانا تو کیا نہیں کھانا، پہننا ہو تو کیا پہننا، نہیں پہننا تو کیا نہیں پہننا، معاملات کیا، معاشرت کیا، عقائد کیا، عبادات کیا، اخلاقیات کیا۔ دین مکمل ہوتا ہے عقائد سے، عبادات سے، معاملات سے، معاشرت سے۔ یہ پوری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ گئے۔ اب امت کو کسی بھی مسئلے میں دین چھوڑ کر کسی اور دین کی طرف، کسی اور کتاب کی طرف، کسی اور انسان کی طرف محتاج ہونے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے ایک مرتبہ اللہ کے رسول گزر رہے تھے، حضرت عمر تورات کی تختیب پڑھ رہے تھے، تورات جو موسیٰ پر نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، حضرت موسیٰ تورات پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول دیکھے گزر گئے۔ صحابہ جتنا حضور کو جانتے تھے کوئی جانتا تھا، حضرت عمر نے سوچا کہ مجھے دیکھ کر حضور گزر گئے، مجھے بات تک نہیں کیے۔ فوراً تورات کی تختی کو بند کرتے ہیں، پیغمبر کے پیچھے جاتے ہیں، اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے پاس سے گزرے اور زندگی کا یہ پہلا موقع ہے کہ آپ میرے پاس سے گزرے ہو اور مجھے بات نہ کیے ہو۔ جب پوچھ رہے تھے تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نبی کا چہرہ بدل گیا، چہرے سمجھتے تھے صحابہ، نبی کا انداز سمجھتے تھے صحابہ، یا رسول اللہ آپ کا چہرہ بھی بدل گیا، چہرے میں ناراضگی کے آثار ہے، چہرے میں ناراضگی کے آثار ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں عمر، تم تورات کیوں پڑھ رہے تھے؟ تورات کیوں پڑھ رہے تھے؟ یا رسول اللہ ایسے ہی پڑھ رہا تھا۔ عمر، قرآن کے ہوتے ہوئے تورات پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ چند لمحوں میں میرا مقصود تمہارے سامنے آ جائے گا، اور خاص طور پر میں یہ باتیں غریب جاہلوں کو نہیں کہتا، بلکہ پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے آج کا موضوع پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کے ہوتے ہوئے تورات تم نے کیوں پڑھی؟
اس وقت موسیٰ بھی ہوتے تو موسیٰ کو بھی اجازت نہیں تھی کہ تورات پڑھے میرا قرآن چھوڑ کر. صاحب کتاب ہے موسیٰ جن پر کتاب نازل ہوئی. اگر موسیٰ بھی ہوتے تو موسیٰ کو بھی اجازت نہیں تھی وہ میرے قرآن کو چھوڑ کر تورات پڑھے. اگر موسیٰ ہوتے تو ان کو بھی میری شریعت پر اتباع کرنا تھا. کس چیز کی کمی ہے میری کتاب میں, کس چیز کی کمی ہے میری شریعت میں کہ میری امت میری کتاب کو چھوڑ کر, میری شریعت کو چھوڑ کر, میری سنت کو چھوڑ کر دوسروں کی کتاب پڑھے, دوسروں کی شریعت پر عمل کرے, دوسروں کے طریقے پر عمل کرے. کیا میں کامل دین لے کر نہیں آیا, مکمل نظام زندگی لے کر نہیں آیا, مکمل نظام عبادت لے کر نہیں آیا, مکمل نظام معاشرت لے کر نہیں آیا, مکمل نظام معاملات لے کر نہیں آیا, مکمل نظام زندگی لے کر نہیں آیا. میری امت میری کتاب کو, میری شریعت کو چھوڑ کر دوسری کتاب اور شریعت کی طرف کیوں محتاج ہو. یہ اصول ہے اور عقل مانتی ہے. جس کا باپ کروڑ پتی ہو, جس کا باپ لکھپتی ہو, جس کا باپ امیر ہو, اس کا بیٹا دوسروں کے پاس بھیک نہیں مانگتا. مانتا ہے بھی. کروڑ پتی کا باپ, امیر کا باپ دوسروں کے پاس بھیک نہیں مانگتا. کیوں نہیں مانگتا؟ کیا نہیں ہے میرے باپ کے پاس کہ میں دوسروں کے پاس مانگوں؟ جس کی بیوی حسین جمیل خوبصورت ہوتی ہے وہ دوسروں کے دروازوں پہ جھانکتا نہیں. جس کے گھر میں اچھے سے اچھے چیزیں پکتی ہیں وہ ہوٹلوں میں جا کر کھاتا نہیں. اس بات کو عقل تسلیم کرتی ہے. بالکل اسی عقل کو آپ شریعت میں استعمال کریں کہ جس کا دین کامل ہو, جس کا دین کامل ہو, جس کی کتاب کامل ہو, جس کی شریعت کامل ہو, جس کا نبی کامل ہو, اس کی امت اس نبی کی کتاب چھوڑ دے, اس نبی کی شریعت چھوڑ دے, اس نبی کا طریقہ چھوڑ دے, اس نبی کا لباس چھوڑ دے, اس نبی کے معاملات چھوڑ دے, اس نبی کی شریعت چھوڑ دے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پیغمبر دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل شریعت لے کر آئی ہے. دنیا کے اندر کوئی قوم بتاؤ, عیسائیوں سے جا کر پوچھو, یہودیوں سے جا کر پوچھو, اور مورتیوں کی پوجا کرنے والوں سے جا کر پوچھو کہ تمہارے دھرم میں چپل پہننے کا طریقہ کیا ہے, بتائیں گے وہ. پیشاب کرنے کا طریقہ کیا ہے, بتائیں گے وہ. پاجامہ ازار پہننے کا طریقہ کیا ہے, بتائیں گے وہ. گھر میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے, بتائیں گے وہ. پوجا کرنے کا طریقہ بتا دیں گے. ناریل لاؤ, کمکم لاؤ, اونٹ بتی لاؤ, نیمبو لاؤ. یہ تو مخصوص باتیں ہیں. ایک انسان ہے کتے سے الگ, گدھے سے الگ, سور سے الگ. انسان کو انسانیت ہونی چاہیے. تو پوچھو, آپ پوچھو. دکان میں بیٹھتے ہیں, آپ کی پارٹیاں ہیں, آپ کے دوست احباب ہیں, آپ محبت سے سوال کرو کہ بھائی تمہارے دھرم میں کھانے کا طریقہ کیا, تمہارے دھرم میں پینے کا طریقہ کیا, تمہارے دھرم میں سونے کا طریقہ کیا, تمہارے دھرم میں داخل ہونے کا طریقہ کیا, تمہارے دھرم میں گھر سے باہر نکلنے کا طریقہ کیا, تمہارے دھرم میں اگر کوئی سیڑھی چڑھتا ہے تو کیا پڑھتے ہوئے چڑھے, اگر کوئی سیڑھی سے نیچے اترتا ہے تو کیا پڑھ کر نیچے اترے. تمہارے دھرم میں سواری چلاتے وقت کی دعا کیا ہے, سواری تیز ہو جائے تو دعا کیا ہے. رب کعبہ کی قسم 90% ہمارے سوالوں کا جواب اس وقت دھرتی میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے, لیکن ساری دنیا کی قوم مل کر 100% سوال کرے, اسلام ثواب دے گا. 100% سوال کرے. کنگھی کرنے کا طریقہ ہے, بکھرے بالوں کو سیدھا کرنے کا طریقہ ہے, دسترخوان میں بیٹھ کر مل کر کھانا ہو تو کیسے کھائے, اکیلے کھانا ہو تو کیسے کھائے. مسلمانوں, نوجوانوں, اپنی حقیقت پہ نظر ڈالو, اپنی نعمت پر نظر ڈالو, اپنے دین
پاس رہنے والی کتاب قرآن پاک پہ نظر ڈالو، ہمارے پیارے آقا کی کامل زندگی پر نظر ڈالو، انشاءاللہ تعالی یہ نظر کسی اور دھرم اور طریقے پر نہیں اٹھے گی۔ پوچھو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ہمارے پاس سوالات کے ڈھگار ہے، دوسری قوم کے پاس جواب نہیں ہے۔ دوسری قوم جو چاہے سوال کرے، ہمارے پاس جواب ہے، کیونکہ ہمارا دین کامل ہے نا، مکمل ہے نا۔ خوشی منائے، کیسے منائے خوشی؟ غم منائے، کیسے منائے غم؟ کوئی پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کی خوشی کیسی ہو اسلام بتاتا ہے، کوئی مرتا ہے تو مرنے کا غم کیسا ہو اسلام بتاتا ہے۔ میں تو روتے نہیں، ارے روتے نہیں روتے۔ ایک صاحب فون کر پوچھ رہے حضرت مر گئے تو رونا کیا حضرت؟ میں بولا میرے بعد ڈھالا مار کو خوش ہو جانا، مرے تو رونا، بابا مریا، اماں مری، بھائی مرا، بہن مرا، بہن مری، بیوی مری، بچے مرے، دوست احباب مرے، درد ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، رونا چاہیے۔ ختیجہ کا انتقال ہوا، نبی کا رونا ثابت ہے۔ ابو طالب کا انتقال ہوا، نبی کا رونا ثابت ہے۔ حمزہ کا انتقال ہوا، نبی کا رونا ثابت ہے۔ حضرت ابراہیم حضور کے بیٹے کا انتقال ہوا، نبی کا رونا ثابت ہے۔ صحابہ کا انتقال ہوا، نبی کا رونا ثابت ہے۔ رونے پر، مرنے پر رونا ہے، لیکن روئے تو کیسے روئے؟ سر مار کر روئے، ہاتھ کی بنگڑیاں پھوڑ کر روئے؟ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو رونے کا طریقہ کیا ہو؟ کھڑو، رو، آنسو بہاؤ۔ ایک میرے دوست کے والد کا انتقال ہو گیا، میں گیا تو ان کا بیٹا دیوارہ میں ڈچا مار کر رو رہا، نکو رے با کہ تمہیں سن رہا نہیں، کتنا بولے تمہیں سن رہا نہیں، ڈھکل رہا، ذرا موٹا تازہ تھا، 150 پونے 200 کلو کا، کتنا سمجھاتے ہوئے سمجھا رہا نہیں۔ میں بولا مار، آج ایک نہیں دو اٹھتے، مار، ایک میت نہیں دو میتاں اٹھتے۔ اسلام ہے، کامل ہے۔ خوشی منائے تو کہاں منائے، غم منائے تو کہاں منائے، خوشی منائے تو کیسے منائے، غم منائے تو کیسے منائے، خوشی منائے تو کب منائے، غم منائے تو کب منائے، اسی لیے پیغمبر نے کہیں محبت سے کہا، کہیں سختی کے ساتھ فرمایا، دین مکمل ہو گیا ہے۔ اے میرے کلمہ پڑھنے والے غلاموں، میرے دین کے علاوہ تم کسی کی طرف نظر نہ کرو، نظر نہ کرو تم کسی کی طرف۔ آخری وقت پیغمبر نے فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں تمہارے سامنے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزیں تمہارے واسطے چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت نبی، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری سنت، اسے تم مضبوطی سے پکڑ لو گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں جھکا نہیں سکتی، اسے تم مضبوطی سے پکڑ لو گے، دنیا کی کوئی طاقت تم کو مار نہیں سکتی، اسے تم مضبوطی سے پکڑ لو گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی، اور ان دو چیزوں کو تم مضبوطی سے پکڑ کر رکھو گے، رب کعبہ کی قسم زمین کے خلیفہ تم ہی رہو گے، زمین کے خلیفہ تم رہو گے۔ یہ محبت کے ساتھ آقا فرما رہے ہیں، اور سختی کے ساتھ آقا کہاں فرما رہے ہیں، میرا دین چھوڑ کر، میری کتاب چھوڑ کر، میری شریعت چھوڑ کر تم کسی کے دین کو اپنانا نہیں، کسی کی شریعت کو اپنانا نہیں، کسی کے طریقے کو اپنانا نہیں، کسی کا طرز اختیار نہیں کرنا۔ اگر تم اختیار کرو گے تو
تو آقا نے سختی کے ساتھ فرمایا میری امت سے نکل کر تم اس دھرم میں چلے جاؤ گے من تشبہ بقوم فہو منہم. اگر میرا طریقہ تم چھوڑ دو گے دوسرا کا طریقہ اپناؤ گے میری امت سے نکل جاؤ گے تم ہٹ جاؤ گے اس قوم کے اندر داخل ہو جاؤ گے جس کا تم طریقہ اپناتے ہو. علماء دیوبند اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے لرز جاتے تھے ڈر جاتے تھے کیونکہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم. جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی قوم میں داخل ہو جاتا ہے. روایت صحیح ہے مفہوم بڑا سخت ہے. علماء دیوبند اس روایت کو بیان کرتے ہوئے لرز جاتے تھے کیونکہ ایسی سخت وعید ہے. امت کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر پسینوں کی جگہ خون نکلے گا. دوسروں کا طریقہ لباس میں ہو دوسروں کا طریقہ چہرے میں ہو دوسروں کا طریقہ گھر میں ہو دوسروں کا طریقہ تجارت میں ہو دوسروں کا طریقہ شادی بیاہ میں ہو کسی بھی مسئلے میں اگر میری امت میری سنت کو چھوڑ کر دوسروں کا طریقہ اختیار کرے گی کلمہ پڑھ کر بھی وہ میرے دین سے باہر ہو جائے گی. کلمہ پڑھے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیکن باہر ہو جائے گی. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارا کہنا دوسرا درجہ کہ ہم مسلمان ہیں اسلام کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. ہمارا کہنا دوسرا درجہ ہے کہ ہم نبی کا مانتے ہیں. نبی کا کہنا پہلا درجہ ہے کہ یہ میرا غلام ہے. اس لیے زندگی کے اندر جو بھی مسئلہ آ جائے اس مسئلے کو پہلے شریعت کے ترازو میں تولو. عقائد کا ہو عبادات کا ہو معاملات کا ہو معاشرت کا ہو جو بھی مسئلہ آ جائے بزرگوں سے نوجوانوں سے مردوں سے عورتوں سے سب سے میری گزارش یہی ہے بلکہ میں بھی اپنے آپ کو خطاب کروں کہ زندگی کے اندر کوئی بھی مسئلہ آ جائے سب سے پہلے اس مسئلے کو قرآن کے ترازو میں تولو حدیث کے ترازو میں تولو نبی کے فرمان کے ترازو میں تولو. اگر تمہارے سوال کا جواب قرآن اور حدیث میں مل گیا تو فبیہا اگر نہیں ملا تو پھر اسے ترک کر دو. دین کھلونا نہیں ہے شریعت کھلونا نہیں ہے. حضور کی امت میں پیدا ہونا ایک مذاق نہیں ہے. اس کی جہاں تک ہو سکے دنیا میں قدر کر کے مرو. مرنے کے بعد حقیقی خوشیاں حاصل ہوگی. لیکن آج ہم لوگ صرف ایک کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد آزاد زندگی گزارتے ہیں اور جو چاہے کرتے ہیں. غیروں کے طریقوں میں شامل ہو جاتے ہیں غیروں کے خوشیوں میں شامل ہو جاتے ہیں غیروں کے انداز میں شامل ہو جاتے ہیں. جب علماء کرام فتوے پیش کرتے ہیں تو پوری قوم ناراض ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ ان علماء کرام کو سوائے فتوے دینے کے اور کوئی کام نہیں ہے. کان کھول کر سن لو ہمارا کام ہی فتوے دینا ہے. تم سب بکریاں ہو ہم چرواہے ہیں. ہمارا کام تمہاری حفاظت کرنا ہے. تم بھاگتے رہو گے تمہارے کان پکڑ پکڑ کر ریوڑ میں لانے کا کام ہمارا ہے. تمہاری ٹانگیں پکڑ پکڑ کر ریوڑ میں لانے کا کام ہمارا ہے. تمہاری دمبے پکڑ پکڑ کر ریوڑ میں لانے کا کام ہمارا ہے. تمہارے گلوں پر شریعت کی رسی ڈال کر شریعت کے میدان میں باندھ کر رکھنے کا کام ہمارا ہے. ڈاکٹر کا کام انجیکشن دینا پوری زندگی انجیکشن دیتا رہے گا. آپریشن کرنا آپریشن کرتا رہے گا. لائر کا کام کیس لڑنا لڑتا رہے گا. ہم علماء کرام کا کام شریعت بیان کرنا. میرے رب کی قسم ہم اپنی بات کے اور
اپنی زندگی کے آخری لمحے تک ہم شریعت بیان کرتے رہیں گے، چاہے صدر ناراض ہو جائے، چاہے سیکرٹری ناراض ہو جائے، چاہے کونسلر ناراض ہو جائے، چاہے ایم ایل اے ناراض ہو جائے، چاہے باپ ناراض ہو جائے، چاہے ماں ناراض ہو جائے، ہمارا کام، اس لیے کہ ہم نے قرآن پڑھا، ہمارا کام قرآن عالم کو بتانا ہے، ہم نے نبی کی شریعت پڑھی، ہم شریعت کو بتائیں گے، ہم نے حلال کو پڑھا، ہم حلال بتاتے رہیں گے، ہم نے حرام کو پڑھا، حرام بتاتے رہیں گے، ہم جائز کو پڑھا، ہم جائز بتاتے رہیں گے، ہم ناجائز کو پڑھا، ہم ناجائز بتاتے رہیں گے، ہم وارثین انبیاء ہیں، ہم نبی کے خلفاء ہیں، ہم نبی کے وارث ہیں، ہم نبی کے نائبین ہیں، نبی کا جو مشن ہوتا ہے وہ علماء کا مشن ہوتا ہے، نبی کا جو قانون ہوتا ہے وہ علماء کا قانون ہوتا ہے، ہم صبح کو بھی فتوے دیں گے، دوپہر کو بھی فتوے دیں گے، رات کو بھی فتوے دیں گے، تمہارے دفتروں پر فتوے لگائیں گے، تمہارے بستروں پر فتوے لگائیں گے، تمہاری شادیوں پر فتوے لگائیں گے، تمہارے جنازوں پر فتوے لگائیں گے، تمہارے اجالوں پر فتوے لگائیں گے، تمہارے اندھیروں پر فتوے لگائیں گے، تمہارے بچوں پر فتوے لگائیں گے، تمہارے جوانوں پر فتوے لگائیں گے، عورتوں پر فتوے لگائیں گے، مسجدوں کے ماحول پر فتوے لگائیں گے، مدرسوں کے ماحول پر فتوے لگائیں گے۔ ہمارا کام ہی شریعت بیان کرنا ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں۔ غلط دیکھے اور عالم خاموش ہو جائے، شریعت کے خلاف دیکھے اور عالم خاموش ہو جائے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ میں نے اس عنوان کا انتخاب کیوں کیا؟ میں اس عنوان کا انتخاب اس لیے کیا، جو دوا دیتے گئے مرض بڑھتا گیا، جتنی محنتیں ہو رہی ہیں امت پر، لیکن امت اتنی ہی بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے، جتنی محنتیں ہو رہی ہیں بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے۔ نوجوانوں کے اخلاق بدلتے جا رہے ہیں، خیالات بدلتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے ماحول بدلتا جا رہا ہے، دین سے دور، اور اس نے صرف جمعے میں ایک مرتبہ نماز پڑھنے کو اسلام سمجھ گیا، رمضان کے روزے رکھنے کو اسلام سمجھ گیا، اس کے بعد منچاہی زندگی کر رہا ہے، عیسائیوں میں مل کر، ہندوؤں میں مل کر، کرسچنوں میں مل کر۔ ایک ہے انسانیت، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، ایک ہے انسانیت، انسانیت کے نام پر آپ عیسائیوں کو کھانا کھلاؤ، ہندوؤں کو کپڑے پہناؤ، ان کے درد میں ساتھ دو، وہ مانگتے ہیں تو ان کو دو، وہ بیمار پڑ جائے عیادت کرو، وہ مر جائے تو ان کے جا کر دیدار کرو، ان میں یتیم ہے اچھا سلوک کرو، ان میں بیوہ ہے صدقہ خیر خیرات کرو، ان کی ضرورت ہے ضرورت پوری کرو۔ اسلام روکتا نہیں، اسلام اور آپ کو کہتا ہے انسانیت کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ آج تک رب کعبہ کی قسم 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، محدثین، مفسرین، فقہاء، علماء، مسجدیں، مدرسے، اصلاح معاشرہ کے جلسے اور سیرت النبی کے جلسے، عظمت صحابہ کے جلسے، عظمت اولیاء کے جلسے، ایک جملہ کسی مولوی کا بتا دو جو مولوی یہ کہتا ہو ہندوؤں کو کھانا کھلانا جائز نہیں ہے، عیسائیوں کو کپڑے پہنانا جائز نہیں ہے، ہندو بیمار ہو جائے دوا دلانا جائز نہیں ہے۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، اسلام ہرگز یہ نہیں کہتا۔ اسلام سے زیادہ انسانیت کو پہچاننے والا مذہب کون سا ہے؟ آ رہی ہے بات سمجھ میں میری؟ اسلام سے زیادہ انسانیت کا حق ادا کرنے والا مذہب کون سا ہے؟ غریبوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑے پہنانا، اندھوں کو راستہ دکھانا، یہ تو اسلام کی شان ہے۔ انسانیت پر ساری دنیا کے دھرم والوں کا ساتھ دو، پورے ہندوستان کا ساتھ دو، ہندو مسلم سکھ عیسائی کو اپنی طرح
سمجھو، اللہ کے بندے سمجھو، تمہارے پڑوس میں کوئی مسلمان غریب ہو، اس کے گھر میں کھانا نہیں پکا، شریعت کہتی ہے کہ سالن میں پانی زیادہ ملا کر اس کے گھر پر سالن پہنچاؤ، وہی اسلام کہتا ہے تمہارے گھر کے بازو کسی غیر مسلم کا گھر ہے، اس کے گھر میں فاقہ ہے، تم پیٹ بھر کر کھاتے ہو تو تم مسلمان ہو نہیں سکتے۔ کتنے غریب بچیاں غیر مسلم کی دہیج کی لعنت میں گرفتار ہو کر ہے، ان کی شادی کا موقع بھی آ گیا تو آپ سب مل کر کوئی پلنگ کا انتظام کرے، کوئی بیرو کا انتظام کرے، کوئی کپڑوں کا انتظام کرے، کبھی ہم روکیں گے نہیں، اگر روکیں گے تو ہماری زبان کو ہماری حلق سے کھینچ لو۔ اسپتالوں کو جاؤ، مریضوں کی عیادت کرو، مسلمانوں کو فروٹ دیتے وقت بازو غیر مسلم ہے تو اسے بھی فروٹ دو، کسی مسلمان کو تسلی دیتے ہیں اس غیر مسلم کو بھی تسلی دو۔ میں بھی کبھی کبھار چلے جاتا ہوں تو اسپتال، میرے دوست کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو اذان دینے کے لیے چلا جاتا ہوں، تو ایک مرتبہ ایسے ہی گیا تو ایک غیر مسلم آیا، آ کر کہنے لگا کہ گرو جی ہمارے بچوں کی بھی آپ اذان دیں گے؟ میں نے کہا کہ ضرور دوں گا، لے کر آیا انہیں بچے کو، میں اذان دیا اور وہ غیر مسلم مسلمان سے اچھا نکلیا، مسلمان تو بھی اچھا حضرت بولے، یہ غیر مسلم ایسا مسافہ کرا کہ 2000 روپے ایک اذان کو، مسلمان فری میں کاما چکاتے سو، اذان کی قدر اسے، میں 2000 کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں انسانیت میں ہندو مسلم سکھ عیسائی نہیں دیکھیں گے، انسانیت میں ہندو مسلم سکھ عیسائی نہیں دیکھیں گے، لیکن جب مسئلہ اسلام کا شریعت کا آ جاتا ہے تو اس میں کسی قسم کا کمپرومائز اسلام قبول نہیں کرتا۔ کھانے کی بات آ گئی، دعوت کی بات آ گئی، کپڑوں کی بات آ گئی، کھلاؤ خوب کھلاؤ، لیکن جب مسئلہ شریعت کا آ جاتا ہے، شریعت کا آ جاتا ہے، یہاں کمپرومائز نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اس کا دل ٹوٹے گا، تیرا ایمان برباد ہوگا۔ وہ آدمی جو غیر ہے ٹوپی پہن لیتا ہے مسلمان نہیں ہوگا، لیکن تیرا ایمان اتنا نازک ہے کہ اگر تو بٹ لگائے گا تو تیرا ایمان چلا جائے گا۔ غیر مسلم لڑکی اگر برقع پہن لے گی الٹا فائدہ ہوگا، لیکن مسلمان لڑکی برقع اتارے گی نقصان ہوگا۔ بات جب شریعت کی آ جاتی ہے بہت احتیاط کرنا پڑتا ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں شریعت کو پیش کر کے کہ کبھی اپنی عقل کو شریعت کے مقابلے میں لے کر نہ آؤ۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آپ علماء کو خالی فتوے دینا، چلتی سو حضرت یہ سب چلتے رہتے، چلانا کیا نہیں چل رہا نا حضرت، یہ نیا سال آتا ہے، ہیپی نیو ایئر آتا ہے، کرسمس آتی ہے تو چلنا حضرت، ساتھ لے کر چلنا حضرت، سب کا ساتھ سب کا وکاس۔ کیا مودی کے پوترے سب کا ساتھ سب کا وکاس، بھوک میں، پیاس میں، کپڑوں میں، صدقے میں، خیر خیرات میں، شریعت میں نہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس۔ جانتے ہو کرسمس کی حقیقت کیا ہے؟ علماء نے سختی کے ساتھ منع
کرسمس کی مبارکباد تک پیش نہیں کر سکتے، نئے سال کی خوشی نہیں منا سکتے۔ کرسمس کیا ہے؟ عیسیٰ کے پیدا ہونے کے دن کی خوشی۔ اگر بات صرف عیسیٰ کے پیدا ہونے کی ہوتی تو پھر عیسائیوں سے زیادہ خوشی کے حقدار ہم۔ یہاں صرف عیسیٰ کے پیدا ہونے کی خوشی کی بات نہیں، بلکہ عیسائی عیسیٰ کو خدا کا بیٹا سمجھ کر پیدا ہونے کی خوشی مناتے ہیں کہ خدا کو بیٹا ہوا۔ اور سچا اور صحیح اور اسلام کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ بیویوں سے پاک ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ خاندان قبیلے سے پاک ہے۔ دنیا کے اندر 3 قومیں ہیں جو خدا کے بارے میں عجیب نظریہ رکھتے ہیں۔ ایک قوم کیا کہ عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتی ہے، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ یہودی عزیر کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، عیسائی عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور یہ ہندو بیٹیوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے ہیں، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے ہیں۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام جو کہتا ہے وہی سچ ہے، اسلام جو کہتا ہے وہی حق ہے، اسلام جو کہتا ہے وہی حقیقت ہے۔ اللہ کی ذات بیویوں سے پاک ہے، اللہ کی ذات اولاد سے پاک ہے، اللہ کی ذات خاندان و قبیلوں سے پاک ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کی ایک سورت ہے جسے سورۃ الاخلاص کہتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری تعریف آ گئی۔ قل هو اللہ احد، اے پیغمبر کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ تنہا ہے تنہا ہے تنہا ہے۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ مریم العیاذ باللہ خدا کی بیوی ہے۔ خدا کو شادی کرنا ہے تو خدا کے لائق ہونا چاہیے، بھلا خدا انسان سے شادی کیسے کرے گا؟ کتنی بے حیا بات ہے۔ اسی لیے مسلمان ہمیشہ اپنے زبان پر ایک ذکر کرتا ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ سبحان کا معنی کیا؟ انسان جن چیزوں کو رکھ کر خدا کے ساتھ نسبت دیتا ہے ان تمام چیزوں سے خدا پاک ہے۔ خدا بیوی سے پاک، خدا بچوں سے پاک، خدا خواہشات سے پاک ہے۔ خدا کی ذات تو خدا ہے۔ اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوئے، اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اللہ اپنی قدرت سے پیدا کرتے ہیں، اپنی ذات سے نہیں، ذات سے نہیں۔ دونوں میں فرق ہے، سمجھ سکتے ہیں تو سمجھو ورنہ چھوڑو، بڑی باریک باتیں ہیں لیکن بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ خدا اپنی قدرت سے پیدا کرتے ہیں، ذات سے پیدا نہیں کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی 25 دسمبر کو خدا کا بیٹا بن کر پیدا ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اسی لیے ایک مناظرہ کتابوں میں لکھا ہے، عیسائیوں میں فادر جو ہوتے ہیں وہ شادی نہیں کرتے، اکثر فادر۔ ایک مولانا کا، اہل سنت والجماعت کے مولانا کا ایک فادر سے مقابلہ ہوا، مناظرہ ہوا۔ مناظرے کا ٹائم 11 بجے، 10:30 بجے دونوں مذہب کے مناظر اسٹیج میں آنا تھا۔ آ گئے، ادھر مولانا آ گئے، ادھر فادر آ گئے۔ موضوع شروع ہونا 11 بجے، آدھا گھنٹہ دونوں مل کر بیٹھ کر بات کر رہے تھے، کیسے ہی اچھے ہی کیا
خیریت کیا؟ مولانا، اللہ تعالیٰ علماء کو بڑا عجیب دماغ دیا ہے. مولانا اس فادر سے پوچھے کیا فادر خیریت؟ اب انہوں کیا بولے رہیں گے؟ گاڈ بلیس یو کیا کی بولتے نا وہ. بیوی بچے کیسے ہیں؟ فادر سے پوچھے مولانا. تو فادر بولے کہتے چھی چھی، ہم بیوی بچوں سے پاک ہیں. کیا ہے؟ بیوی بچوں سے پاک ہے، چھی چھی. تو فوراً مولانا بولے کہتے مناظرہ ختم، مناظرہ ختم. فادر پوچھے کہتے کیسے مناظرہ ختم؟ تو مولانا بولے کہتے انسان ہو کر بیوی بچوں سے پاک ہونا چاہتے ہیں، وہ خدا کو کیسے بیٹے ثابت کرتے ہوتے؟ بیوی ہونا اگر عیب ہے، بچے ہونا اگر عیب ہے، بیوی نہ ہونا اگر پاکی ہے، بچے نہ ہونا اگر پاکی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے سے زیادہ پاک ہے. تم اپنے آپ کو تو پاک کہتے ہو، لیکن اللہ کے ساتھ بیوی لگاتے ہو. تم اپنے بچوں سے پاک ہو اور اللہ کے ساتھ بچے لگاتے ہو. 2 منٹ کی بات ہے، فیصلہ طے ہو گیا. حضرت عیسیٰ قدرت کا ایک قدرت تھی، اللہ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی ایک قدرت تھی، اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے تھے. اس لیے کہ انسان کے پیدا ہونے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. ایک انسان بغیر ماں باپ کے پیدا ہو جائے، ایک انسان بغیر باپ کے پیدا ہو جائے، ایک انسان بغیر ماں کے پیدا ہو جائے، ایک انسان ماں باپ کے ساتھ پیدا ہو جائے. انسان کے پیدا ہونے کی 4 شکل و صورتیں ہوتی ہیں. ایک شکل کیا؟ بغیر ماں باپ کے پیدا ہونا. ایک شکل کیا؟ بغیر ماں کے پیدا ہونا. اور ایک شکل کیا؟ بغیر باپ کے پیدا ہونا. اور ایک شکل کیا؟ ماں باپ کے ساتھ پیدا ہونا. یہ 4 شکلوں کو خدا اپنی قدرت سے مکمل کر کے ساری دنیا میں بتانا چاہتا ہے کہ میں اتنی بڑی قدرت کا مالک ہوں، جیسے چاہے پیدا کر سکتا ہوں. بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر کے بتا دیا، بغیر ماں کے حوا کو پیدا کر کے بتا دیا، بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر کے بتا دیا، اور ماں باپ کے ساتھ ہم تمام کو پیدا کر کے بتا دیا کہ اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے. پیدا ہونے کے لیے باپ کا ہونا ہی ضروری ہے. تو وہی عیسائی آدم کو بھی مانتے ہیں. اگر عیسیٰ کے باپ نہ ہونے کی وجہ سے عیسیٰ خدا کے اگر بیٹے ہیں، تو آدم تو اس سے بڑے بیٹے ہونا چاہیے کہ ان کو باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں. کسی کے پیدا کرنے کے لیے، کسی کو پیدا کرنے کے لیے خدا کسی چیز کے محتاج نہیں ہوتے. ماں اور باپ دونوں کے بغیر آدم کو پیدا کیا کہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ؟ وہی آدم کی پسلی نکالا، حوا کو پیدا کر دیا. روحانی اعتبار سے باپ تو ہو گئے، لیکن ماں نہیں تھی حوا کی. اور ایک شکل باقی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی. کیا شکل؟ کہ بغیر باپ کے پیدا ہو جائے. میرا رب کیا نہیں کر سکتا ہے؟ بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کیا. اور ماں باپ کے ملاپ سے انسان کو پیدا کرنا ایک نظام اکثر ہے. تو اس نظام سے میں اور آپ پیدا ہوتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے باپ تو نہیں تھے، لیکن خدا کی قدرت سے پیدا ہوئے. جو بھی خدا کی قدرت سے پیدا ہوتے ہیں وہ سب کیا خدا کی اولاد ہے؟ بھلا اللہ کا بیٹا انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایک بات سنو، یہ بات میرے عیسائی بھائیوں تک چلے جائے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر اللہ کے بیٹے ہوتے تو کیا ان کو سولی پہ چڑھایا جاتا؟ آج ایک روزدار کے بیٹے کو ٹچ نہیں کر سکتے، کاؤنسلر کے بیٹے کو ٹچ نہیں کر سکتے، یہ ملنے کے بیٹے کو ٹچ نہیں کر سکتے، یہ کیا کہتے ہیں سرکل کے بیٹے کو ٹچ نہیں کر سکتے، تو خدا کے بیٹے کو ٹچ کیسے کریں گے؟ ہمارا عقیدہ قرآن بیان کرتا ہے برفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان میں اٹھا لیا. لیکن عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ کو سولی دی گئی. خدا کے بیٹے کو سولی کیسے دیں گے؟ جب خدا کے بیٹے کو سولی دے رہے تھے، خدا کیوں دیکھ رہا تھا؟
اسی لیے ایک مرتبہ ایک مولانا کا ایک عیسائی سے مناظرہ ہوا تو ایک عیسائی بولنے لگا تمہارا نبی اتنا بڑا نبی ہے لیکن اپنے نواسوں کو کربلا کے میدان میں بچا نہیں سکا. تمہارا نبی محمد جو آسمانوں کو گیا آیا سب سے زیادہ پاور والا, لیکن میدان کربلا میں اپنے نواسے کو بچا نہ سکا. تو مولانا نے ایک عجیب جواب دیا اس عیسائی کو, تمہارا سوال تو صحیح ہے صاحب, ہمارے نبی نے اللہ سے پوچھا اللہ جب آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں تو میرے نواسے کو کربلا میں کیوں نہیں بچائے؟ تو اللہ نے میرے نبی کو جواب دیا کہ محمد تجھے تیرے نواسے کی پڑی ہے, میرے بیٹے کو سولی دے رہے تھے میں کچھ کر نہ سکا. ایک مصنوعی جواب. میں یہی کہتا ہوں سوال کہیں سے بھی اٹھے میرے رب کی قسم جواب اسلام کے پاس ہے. نبی نے پوچھا اللہ سے اللہ جب آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں, میرے نواسے حسین کو کربلا میں کاٹا جا رہا تھا, آپ کیوں نہیں بچائے؟ تو اللہ نے بھی محمد سے کہا کہ نبی سے کہا کہ محمد تجھے تیرے نواسے کی پڑی ہے, میرے بیٹے کو سولی دی جا رہی تھی میں کچھ نہیں کر سکا. تو تب عیسائی خاموش واپس چلا گیا. عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں, یہی اصل عقیدہ. لیکن 25 دسمبر کو کرسمس منایا جاتا ہے اور اس میں مسلمان شریک ہوتے ہیں, اور 1 جنوری کو سال کا پہلا دن منایا جاتا ہے اور مسلمان اس دن خوشیاں مناتے ہیں. یہ اسلام نہیں, اسلام نہیں, اسلام نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت یہ چھوٹے چھوٹے باتوں میں کون سا بڑا نقصان ہو جائے گا, لا حول ولا قوت الا باللہ. اسلام بہت غیرت والا مذہب ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں میں بہت بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. کبھی آپ غور کر دیکھیں کہ کسی مرد کی بیوی جسے مرد بہت چاہتا ہے, وہ بیوی اگر بازو گھر کے مرد سے بات کرتی ہے, کچھ نہیں کرتی صرف بات کرتی ہے, بھیا جو بولتی بات کرتی ہے, شوہر کو کتنا غصہ آتا ہے؟ آتا نہیں آتا؟ کیوں غصہ آتا ہے؟ غیرت, غیرت اس لیے غصہ آتا ہے. جتنا ایک شوہر کو غیرت ہے اس سے کروڑ درجے زیادہ اسلام کو غیرت ہے. آپ اور میں وہی کریں گے جو اسلام میں ہے. اگر ہم کو کسی اور دھرم کا ایک چھوٹا سا عمل کرنا تو دور کی بات, اگر پسند بھی آتا ہے تو اسلام سے باہر نکل جاتے ہیں. حضرت مجدد ملت تھانوی رحمت اللہ علیہ اس عنوان پر ایک عجیب و غریب واقعہ لکھے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کیا بھی کرتے نہیں حضرت, 1 جنوری کو ہمیں بریانی پکا کو کھاتے ہیں. کئی کو کھاتے ہیں بریانی؟ جمعے کو کھاؤ. 1 جنوری کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. کپڑے پہنتے, بچے بولتے, زبردستی کرتے پہناؤ, نہیں, آج کپڑے نہیں پہنائے جائیں گے آپ کو. آج گھر کے اندر اچھا نہیں پکے گا. تشبہ بالنصارى, نصارہ کے ساتھ مشابہت ہے. آج نہیں, جو خام دوسری کوئی کام کرتی ہے اس کی مخالفت مسلمان کو کرنا ہے. مجدد ملت نے فرمایا, ایک واقعہ لکھا ہے, ایک بہت بڑے بزرگ کا مکے میں انتقال ہوا. مکے کے قبرستان میں دفن کیے. مکے مدینے کے قبرستانوں کو پرماننٹ جگہ پکڑ کو نہیں رکھتے, 2-3 سال کے بعد کیا کرتے ہیں, اسی قبر میں دوسروں کو دفناتے ہیں. تو چند دنوں کے بعد اور ایک صاحب کا جب انتقال ہوا تو اس قبر کو جا کر کھودے تو اس قبر میں دیکھتے کیا ہے کہ ایک لڑکی کی میت ہے. بڑا تعجب ہوا کہ لڑکی کی میت ہے یہاں.
یہاں تو فلاں صاحب کو دفنائے تھے، اس کے بعد کسی کو نہیں دفنائے، لیکن یہاں لڑکی کی میت کیسے آ گئی؟ وہ جو جنازے میں شریک تھے ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ جو لڑکی ہے وہ اصل میں برطانیہ کی ہے، انگریزی ممالک کی ہے، عیسائی لڑکی، پکا یقین تھا یہ وہی لڑکی ہے، بڑا تعجب ہوا۔ خیر جو دوسری مرتبہ انتقال ہوئے ان کو دوسری جگہ دفنا دیے، غور کرنے والے آدمی نے دیکھا کہ یہ کچھ عجیب ماجرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں بھی بات ڈال دیا کہ اس کی تحقیق کر ایک راز باہر نکلے گا۔ فوراً یہ انگریزی ملک کو گیا، یہ لڑکی کے ساتھ وہ کام کر رہا تھا، تو وہاں جا کر پوچھا یہ لڑکی کہاں ہے، تو اس نے کہا کہ انتقال ہو گیا اس کا۔ تو پھر اس نے عیسائیوں کے قبرستان کو گیا اور لڑکی کی قبر کا ایڈریس پوچھا، وہاں کے خبر کھودنے والے نے بتایا کہ اس لڑکی کی قبر ہے۔ وہ پیسے دے کر خبر کھودتا ہے تو تابوت کھول کر دیکھتا ہے تو مکے میں جس بزرگ کا انتقال ہوا تھا ان کی لاش یہاں ملتی ہے۔ خدا قدرت کے مالک ہے۔ بڑا تعجب ہوا، جسے مکے میں دفنائے وہ انگریز کے ملک میں، جو عیسائی کے گھر میں مری ہے وہ مکے مقدسہ میں، راز کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ نے دل میں بات ڈالا اور تحقیق کر اور راز نکلیں گے۔ جب اور تحقیق کرتا ہے تو عجیب راز نکلتا ہے، کیا کہ لڑکی کو گھر کو جا کر پوچھے کہ لڑکی تمہاری کیا کرتی تھی؟ کچھ نہیں کرتی تھی، لیکن مرنے سے چند دن پہلے وہ کمرہ چھوڑ کر باہر نہیں نکلتی تھی، اور ہمارے خوشیوں میں شریک بھی نہیں ہوتی تھی، حتیٰ کہ ہمارے عید بھی آ گئے تو وہ نئے کپڑے نہیں پہنتی تھی۔ اور انگریزوں کے پاس ایک عادت ہے کہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ وہ لکھ کر رکھتے ہیں، جسے آپ بیتی کہتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ رہی ہے کہ اپنی زندگی لکھتے تھے، اسے آپ بیتی کہتے ہیں۔ اور آپ بیتی خود حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، بڑی بہترین کتاب ہے۔ شیخ الحدیث نے اپنی پوری زندگی کو کتاب میں لکھا ہے، آپ بھی لکھیں۔ اب اس آدمی نے اس لڑکی کے ماں باپ سے کہا کہ کیا میں اس کی ڈائریاں اٹھا کر پڑھ سکتا ہوں؟ مجھے کچھ اس کی تحقیق کرنا ہے۔ جب اس کی پرسنل ڈائری اٹھا کر پڑھتے ہیں تو اس ڈائری میں یہ بات کھل جاتی ہے کہ مرنے سے چند دن پہلے اس نے اسلام کو قبول کر لیا، ماں باپ سے معاشرے سے ڈر کر اس نے اپنے اسلام کو چھپایا، تو بات کھل کر آ گئی کہ اللہ نے اس کے دین کو، اسلام کو قبول کیا، اس لیے اس کی میت کو یہاں تو دفنائے ہیں لیکن اللہ اپنی قدرت سے وہاں پہنچائے۔ لیکن اب آدھا کام اور باقی ہے۔ یہ اسلام قبول کی اس لیے اس کی میت مکے چلے گئی، لیکن وہ بزرگ کا کیا قصور ہے؟ خدا ان کی لاش کو نکال کر یہاں پہنچا دیا۔ اب سیدھے اس بزرگ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر بیوی سے پوچھتے ہیں کہ محترمہ تمہارے شوہر کون تھے اور کیا تھے؟ تو بیوی نے کہا کہ بہت اچھے تھے، نماز پڑھ لیتے، تلاوت کر لیتے۔ کوئی عیب تو نہیں نظر آیا ان کی زندگی میں؟ خوبی نہیں، کوئی عیب نظر آیا ان کی زندگی میں تم کو؟ تو بیوی نے کہا کہ کسی کو مت بولیے، بات دراصل یہ ہے کہ ان کے پاس پوری اچھی آئیہ تو تھی، لیکن ایک عجیب بات تھی، جب وہ مجھ سے ملاقات کرتے، ملاقات کے بعد غسل کرنے کے لیے جاتے تو زبان سے یہ کہہ دیتے کہ عیسائیوں میں بیوی سے ملنے کے بعد غسل نہیں ہے، یہ اسلام میں بڑی سختی ہے، بیوی سے ملو غسل کرو۔ تو فوراً یہ محقق نے فیصلہ کر دیا کہ صرف اسلام کے ایک مسئلے کو انہوں نے ڈی گریڈ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں سے وہاں پہنچا دیا۔ اسے اسلام پسند آیا، اسے یہاں کر دیا۔ معمولی بات نہیں، دین ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے لیے نیا سال نہیں ہے وہ،
نیا سال ہے حکومت کی نگاہوں میں یا کوئی اور قانونوں میں نیا سال ہو تو نیا سال ہو، ہمارے لیے کوئی نیا سال نہیں ہے۔ مجھے گوا سے فون آ رہا ہے، وہاں کے مولانا فون کر رہے ہیں کہ مولانا آپ بیانات میں بیان کیجئے اور علماء کو کہیے کہ 30 تاریخ سے بنگلور سے نوجوانوں کا قافلہ ایک بہت بڑی جماعت بمبئی جاتی ہے، گوا جاتی ہے، ہیپی نیو ایئر منانے کے لیے ساحلوں میں رات بھر گزارتے ہیں، کپڑے اتار دیتے ہیں، مرد اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، شراب پی جاتی ہے۔ گزشتہ سال امریکی ممالک میں 300 کروڑ ڈالر کی شراب صرف ایک رات پی گئی ہے۔ ان کے نزدیک خوشیاں تک منانے کی طریقے نہیں ہے۔ اس رات کیا ہوتا ہے؟ 12 بجے کا انتظار کرتے ہیں، پٹاخے اڑاتے ہیں، لہو لعب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، عیاشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، شرابیں پی جاتی ہیں، اور اللہ معاف فرمائے اس ایک رات میں کتنی پاکیزہ عورتوں کی عزتیں برباد ہوتی ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ بھول کر بھی بات صاف نہ کرے، نئے سال کی مبارکباد نہ دے۔ اگر کوئی سامنے سے آ کر آپ کو دیتا ہے واٹس ایپ میں یعنی تو ڈائریکٹ ہیپی نیو ایئر، نیا سال مبارک ہو، ہاں رکھ دو بھائی، ایک جملہ بول ڈالنا، تمہیں بھی ہے نا ٹرمپ کے پھپا بن کر نہیں بولنا، فار یو ہیپی نیو ایئر، آپ کو بھی ہیپی نیو ایئر نہیں۔ جملے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ایمان کے لیے زہر بن جاتے ہیں، ایمان کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں۔ اپنے بچوں کو گھروں کے اندر، بعض گھروں کے اندر تو باقاعدہ ہیپی نیو ایئر کے بورڈ لگائے جاتے ہیں اور وہ چمکیوں کے ذریعے سے سوارے جاتے ہیں۔ اس دن خوشیاں منائے جاتے ہیں، پارکوں کو جاتے ہیں، مالوں کو جاتے ہیں، شاپنگوں کو جاتے ہیں۔ خدا نہ جائے، اسلام اس سے بیزار ہے، ابھی دوسروں کے طریقوں پہ عمل کرنا نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کے ساتھ میل ملاپ نہ رکھو، آپ اپنے دوستی نہ رکھو، انسانیت کے نام پر ان کے حق ادا کر دو، عقائد میں، دین میں، معاملات میں ان کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہوگا۔ ہم کو ہمارا دین بہت پیارا ہے، کیا کرنا ہم کو ہمارے نبی بتا دیے ہیں، کیا نہیں کرنا ہم کو ہمارے نبی بتا دیے ہیں، کیسے رہنا ہم کو ہمارے نبی بتا دیے۔ ذرا سوچ کر دیکھو، اسلام کا پہلا مہینہ محرم ہے، محرم کی پہلی تاریخ کو مبارکباد دینے کی اسلام اجازت نہیں دیتا تو جنوری کی پہلی تاریخ کو مبارکباد دینے کی اجازت دے گا؟ لیکن ہمارے نوجوان جتنا بولتے ہیں اتنا بے رحمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ گوا سے فون آتا ہے، مولانا کئی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں 30-31 تاریخ ہی کو گوا کو آ جاتے ہیں اور 2-3 دن تک رہ کر عیش اور حرام کر کے جاتے ہیں۔ مسلمان غیر، جس کے پاس دین نہیں اس کے پاس حیا نہیں، جس کے پاس دین نہیں اس کے پاس شرم نہیں۔ ہم محمد کے غلام ہیں، الحمدللہ ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، انشاءاللہ ہم جنتی ہیں، ہم اللہ وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ اخلاق خدا را میرے بھائیوں، وہ بھی کس کا طریقہ اپناتے ہیں؟ میں اس سے پہلے بھی کہا، آج بھی میں کہنے پر مجبور ہوں، ان لوگوں کے طریقے ہم اپنا رہے ہیں جو ہمارے دین کے، ہمارے نبی کے دشمن ہیں، ہمارے مسجدوں کے دشمن، ان کے طریقے ہم اپناتے ہیں۔ کچھ تو غیرت پیدا کرو۔ مکے کے دشمن، مدینے کے دشمن، بیت المقدس کے دشمن کتنے بڑے مقدس گھر کو گھیرے میں کر رکھے ہیں، ان لوگوں کے طریقے ہمیں پسند، جو ہمارے داڑیوں کے دشمن ان کے طریقے ہم کو پسند، جو ہمارے ماں اور بہنوں کی عزتوں کے دشمن ان کے طریقے ہمیں پسند۔ ابھی 8-10 دن بھی نہیں ہوئے کہ وہی ٹرمپ جو عیسائیت سے تعلق رکھتا ہے اس نے کیا کہا، میں امریکہ کے اندر قرآن چلاؤں گا
اس کا طریقہ ہے 1 جنوری کو خوشی منانا، قرآن جلانے والوں کا طریقہ ہم کو پسند، نبی کے کارٹون بنائے جا رہے ہیں، آپ کو سن کر تعجب ہوگا، اللہ غارت کرے ان لوگوں کو اپنے گھروں کے بیت الخلاؤں میں میرے نبی کے نام لگائے، ان کے طریقے ہمیں پسند، کچھ تو غیرت پیدا کرو، ساری دنیا ہمارا کوئی طریقہ اپنانے کے لیے تیار نہیں، ہماری ٹوپیاں پہننے کے لیے تیار نہیں، ہماری داڑیاں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہمیں کتنے غلیظ نکمے ذلیل کمینے ہو گئے کہ ہم سب کا تھوک چاٹ رہے ہیں۔ آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، جاپان میں، چائنا میں، امریکہ میں برقعے پر پابندی ہے، ہماری ماں اور بہنوں کے برقعے اتارنے والوں کے طریقے ہم کو پسند، کچھ تو غیرت پیدا کرو نوجوانوں، کچھ تو غیرت پیدا کرو، یہ عقل کے باہر کی بات عرض کر رہا ہوں، چلو بھائی ہمارے طریقے انہوں اپنا نہیں تو چلو ان کے طریقے بھی ہمیں ذرا اپنا لیں گے، ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو، تب بھی یہ جائز نہیں، پھر بھی بتا رہا ہوں ہمارا کوئی طریقہ پسند نہیں ہے ان لوگوں کو، نہ ہماری داڑیاں، نہ ہمارے ٹوپیاں، نہ ہمارے جبے، نہ ہماری مسجدیں، نہ ہمارے مدرسے، نہ ہمارا نبی، نہ ہمارے صحابہ، نہ ہماری حیا، نہ ہماری شرم، نہ ہماری اذانیں، نہ ہماری نمازیں، کچھ بھی پسند نہیں ان لوگوں کو، ہماری ہر چیز کو وہ آتنکواد اور دہشت گردی کے ذریعے بتاتے ہیں، اور ہمیں کتنے گھرے ہوئے لوگ ہیں انہی کے طریقے اپنا رہے ہیں، انہی کے طریقے اپنا رہے ہم لوگ۔ کتنی خوشی ہوگی جب کوئی مسلمان کرسمس میں خوشیاں مناتا ہے، کتنی خوشی ہوگی جب وہ جنوری کی 1 تاریخ کو خوشیاں مسلمان مناتا ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمان ہمارے طریقے پر آ رہا ہے، ہماری شریعت کو مٹانا چاہتے ان کے طریقے ہم کو پسند، باپ کے دشمن کو معاف نہیں کرتے ہم، ماں کے دشمن کو معاف نہیں کرتے، سگے چچے کو بات نہیں کرتے، 10 15 سال ہو گئے تایا سے بات کر کے، کی بھی تایا سے بات نہیں کرتا، حضرت ہمارے باپ کی پراپرٹی انہیں چھنا لیا، حضرت انہیں تایا نہیں، حضرت انہیں فرعون، حضرت انہیں بولتے نہیں بولتے، اپنے باپ کے سگا بھائی اگر دشمن ہو تو معاف نہیں کرتے، اور ہمارے لیے سب سے بڑا دشمن کون؟ ہمارے نبی کا دشمن ہمارا دشمن، ہمارے نبی کی شریعت کو مٹا رہے ہیں اور اب ان کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں، ان کو اپنا دوست بنا رہے ہیں، اپنے سینے سے لگا رہے ہیں، ان کے طریقے اپنا رہے ہیں، ان کے چہرے اپنا رہے ہیں، ان کا لباس اپنا رہے ہیں، ان کے خوشیوں میں شریک ہو رہے ہیں، لاحول ہے ہم کو ہماری زندگیوں پر، کل قیامت میں آقا کے ہاتھ سے ہم کو جب کوثر پینا ہے، خدا نوجوانوں اس بات کو عام کرو، شاید ہر مسجد کے اندر آج یہی عنوان ہوگا، میں بھی اسی کے مناسبت میں آج کے سامنے عرض کر دیا، اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھو، بچوں کو بٹھا کر یہ بات سمجھاؤ کہ بیٹے اسکول میں تو چھٹی مل گئی ہے لیکن ہمارے گھر کا ماحول اسلامی ماحول ہے، بیٹے یہ 1 جنوری ہو کہ 25 دسمبر یہ ہمارے خوشیوں کے دن نہیں ہے میرے لال، آج ہم چار کھائیں گے، چٹنی کھائیں گے، ابلے انڈے کھائیں گے، جیسے ساری زندگی ہے ویسے گزاریں گے، یہ ہمارا اسلامی طریقہ نہیں ہے بیٹے، صاف صاف کہو، کیونکہ ہمارے بچے عیسائی اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں اور ہمارے بچے ان مسلمان اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں جہاں لیبل تو اسلام کا لگاتے ہیں لیکن اندر کی تربیت پوری عیسائیت پر ہو رہی ہے۔ مجھے وقت ہوتا تو میں اس بات کو اور بھی کھلا کرتا، بعض اسکول ایسے ہیں جہاں پر اسلامی بورڈ لگاتے ہیں لیکن اندر کے پورے طریقے عیسائیت کے طریقے پر چلتے ہیں، ایمان بہت قیمتی چیز ہے، اسلام بہت قیمتی چیز ہے، ہمیں کسی اور دھرم کے طریقے کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا دین کامل ہے، ہمارا دین مکمل ہے، ہماری شریعت مکمل ہے، ہمارے آقا نے ہم کو سب سکھایا ہے، صحابہ نے ہم کو سکھایا ہے، ائمہ نے ہم کو سکھایا ہے، فقہاء نے ہم کو سکھایا ہے، علماء بتاتے ہیں آپ کو اور مجھے حلال کیا حرام کیا، ہم چلیں گے تو حلال پر چلیں گے، نہیں چلیں گے تو ہرگز ہم حرام پر ہرگز نہیں چلیں گے، یہ تمام چیزیں اسلام سے باہر کی ہے، اس سے بچو 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 میرے دوستوں، آج وقت آ گیا ہم 100% پکے مسلمان ہو جائے، آدھا تیتر آدھا بٹیر کا قصہ چھوڑ دے، قرآن پکار پکار کر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، لباس بھی ظاہر
سے، باطن سے، اجالے سے، اندھیرے سے، شکل سے، صورت سے، خوشی سے، غم سے، سب سے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ایسے اسلام میں داخل ہو جاؤ کہ تمہارا نام مدثر بعد میں ہو، تمہارا نام محبوب بعد میں ہو، تمہارا نام الیاس بعد میں ہو، تمہارا نام مزمل بعد میں ہو. زمانے کی نظر پڑتے ہی زمانے کو معلوم ہو جائے کہ تم مسلمان ہو. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. آج یہودیت داخل ہو رہی ہے ہمارے اندر، عیسائیت داخل ہو رہی ہے ہمارے اندر، بت پرستی داخل ہو رہی ہے ہمارے اندر، پوجا پاٹ داخل ہو رہا ہے ہمارے اندر، یہودیوں کے طریقے داخل ہو رہے ہیں، عیسائیوں کے طریقے داخل ہو رہے ہیں. خدارائی سے پرہیز کرو. ہمارے لیے پیارا طریقہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، ہمارے لیے پیارا طریقہ صحابہ کا طریقہ ہے، ہمارے لیے پیارا طریقہ حضرات فقہاء محدثین و مفسرین کا طریقہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں معمولی ہے، یہ بہت گہری باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. آخر میں حضرت معمول آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد کے تعمیر و توسیع کے لیے زیادہ سے زیادہ چندہ عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو اور دلانے کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.